اشرافیہ ملک کو لوٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ جب جس کا دل چاہتا ہے سرکاری خزانے پر ڈاکہ مار لیتا ہے۔ جن لوگوں کا کام کرپشن کو کنٹرول کرنا اور ملک کا نظم و نسق چلانا ہوتا ہے، وہی ملک کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں، ان میں بیوروکریسی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ خاص طور پر فائنانس ڈویژن اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ اس کے افسران کا جب دل کرتا ہے وہ افسران میں بندر بانٹ کے ذریعے کروڑوں روپے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب بھی فیڈرل فائنانس ڈویژن نے عوام کے پیسوں پر کرپشن اور عیاشی کی نئی مثال قائم کی ہے اور اعزازیے کی مد میں 24 کروڑ کی خطیر رقم اپنے ہی افسران میں بانٹ دی ہے، جس میں فائنانس ڈویژن کے ہر ملازم کو اس کی 4 بنیادی تنخواہوں کے برابر پیسے دیے گئے۔ اس بندر بانٹ کو چھپانے کے لیے یہ رقم ملازمین کو سیلری سلپس کے ذریعے نہیں بلکہ ایک مخصوص نمبر کے ذریعے ادا کی گئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیکس سلیب کم ہو جائے اور انکم ٹیکس بھی ادا نہ کرنا پڑے۔ یعنی ایک طرف سرکاری خزانے کو لوٹا گیا، دوسری طرف ٹیکس چوری بھی کی گئی، یعنی ایک جرم کو چھپانے کے لیے ایک اور بڑا جرم کیا گیا۔ یہ جمہوریت کا تحفہ نہیں تو اور کیا ہے، جس میں نام نہاد سرکاری افسران قومی خزانے کو بے دردی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جبکہ ایک اسلامی حکومت کا رویہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص ایک اشرفی کی خرد برد کے بارے میں بھی نہ سوچ سکے۔ جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بیت المال کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حلوہ بنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ آٹا کہاں سے آیا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ہر روز تھوڑا تھوڑا آٹا بچا کر حلوہ تیار کیا ہے، جس کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے آٹا ہی کم کروا دیا اور جتنے آٹے میں صرف ان کا گزارا ہو سکے اتنا بھجوانے کا حکم دیا۔ یہ تھے سچے حکمران جن کی ایمانداری اور سچائی کی بدولت اسلام دنیا کے طول و عرض تک پھیلا تھا۔